اس طرح زیادہ مدد کر سکتے ہیں. ہمارے پاس اس وقت وہ وسائل نہیں ہیں جو کہ انشاءاللہ ہوں گے آنے والے سالوں میں، کیونکہ قرضوں کی وجہ سے اور قرضوں کی قسطیں دینے کی وجہ سے ہمارے پاس بڑا کم پیسہ ہوتا ہے خرچ کرنے کے لیے. اور سارے پاکستان میں لوگ اس وقت مختلف جگہ سے پیسے کے اوپر ڈیمانڈ ہے کہ گورنمنٹ ادھر بھی مدد کرے. اور ایشو یہ ہے، ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ اس کی نالائکیوں اور نااہلیوں کا جو 150 سے زائد یو ٹرن ہو چکے ہیں، اور یو ٹرن میں عمران خان چیمپئن بن چکے ہیں. جیسے میاں نواز شریف صاحب کے دور میں پاکستان ایشین ٹائیگر بن رہا تھا، ترقی کی جانب رواں دوا تھا، 5.8 گروتھ ریٹ تھا، اور آج عمران خان کے دور میں 0.4 تک آپ پاکستان کا گروتھ ریٹ آ گیا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ان کے خلاف عدم اعتماد ہمیں لانے کی ضرورت نہیں. ہم عدم اعتماد لا سکتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ اب اس کی نالائکیوں کے بعد الیکشن ہونا چاہیے. تو سر پھر آپ جو عمران خان کے یو ٹرن کی بات کر رہے ہیں، گزشتہ روز جو مریم نواز کا بیان آیا اس میں تو وہ کہتی ہیں کہ میں چاہتی ہوں کہ حکومت 5 سال پورے کرے. اس سے پہلے وہ جو آریہ پار والی بات کرتی تھی اس پہ بھی یو ٹرن تو ہو گیا ہے نا؟ آج بھی مریم بی بی ابھی بات کر رہے تھے جب وہ کشمیر کے پرائم منسٹر راجہ فاروق صاحب کے ساتھ، اور جو پارلیمانی بورڈ تھا ہمارا پورا، آج میٹنگ تھی، تو وہاں پر بھی جو کشمیر کی سودے بازی کی جا رہی ہے، کشمیر کا فیصلہ کشمیری عوام حق خود ارادیت کی لیڈرشپ اور آزاد کشمیر کی لیڈرشپ نے کرنا ہے. تو وہ آپ دیکھیں کہاں پر انڈیا کے ساتھ ڈائیلاگ ہو رہے ہیں، اس پر ہمیں اعتراض ہے. مریم بی بی کا بیان تروڑ مڑوڑ کر بیان کرنے سے کسی کو مقاصد حاصل نہیں ہوں گے. مریم بی بی کا یہی پوائنٹ ہے. پاکستان کی پولیٹکس میں کیوں آیا؟ ایک آدمی جس کو اللہ سب کچھ دے چکا تھا. زیادہ تر پاکستان کے پولیٹیشنز کو کوئی جانتا ہی نہیں تھا پولیٹکس سے پہلے. میں تو وہ تھا جس کو سب جانتے تھے اور اچیو کر چکا تھا، بڑا نام تھا، اللہ نے سب کچھ دیا تھا، کوئی ضرورت نہیں تھی کسی کام کرنے کی. نہ بھی کوئی کام کرتا تو آرام کی زندگی گزار سکتا تھا. میں صرف اس لیے آیا کہ میں نے دیکھا کہ پاکستان میں ایک چھوٹا سا طبقہ ملک کا خون چوس رہا ہے. اس کو ایلیٹ کیپچر کہتے ہیں. ایک چھوٹی سی رولنگ ایلیٹ پاکستان کے سارے وسائل کے اوپر بھی قبضہ کر کے بیٹھی ہوئی ہے. ان کے لیے ایک پاکستان، عوام کے لیے دوسرا پاکستان، قانون ان کے لیے اور پاکستانیوں کے لیے اور قانون. وہ چوری کریں، کرپشن کریں، ان کی ڈیلز ہوتی تھی، این آر اوز ہوتے تھے. ان کو پاکستان کا انصاف کا نظام کچھ نہیں کہتا تھا. وہ چوری کرتے تھے، پھر آپ واپس آ کے چوری کرتے تھے. ملک کے وسائل کو باہر بھیجتے تھے، بڑے بڑے باہر محلات. کیونکہ میں لندن کو جانتا ہوں بڑی اچھی طرح، کتنے سال میں نے وہاں کرکٹ کھیلی، تو مجھے تو پتہ ہے کہ انہوں نے کس پاکستان لندن کے مہنگے ترین علاقوں میں انہوں نے محلات لیے ہوئے ہیں. وہ کتنے مہنگے ہیں، وہاں کے ادھر کے بھی وزیر ان علاقوں میں نہیں اس طرح کے محل لے سکتے. ان کا وزیر اعظم کے پاس اتنا پیسہ نہیں ان علاقوں میں رہنے کا جدھر ہمارے یہاں وزراء اور ہمارے حکمران یہاں سے پیسہ چوری کر کے باہر لے کے گئے. لیکن قانون نہیں پکڑتا ان کو. اور پھر جو وسائل بھی ہیں، انگلش میڈیم، سب سے زیادہ نوکریاں ان کی، پریولیجز پوزیشن ان کے، عہدے ان کے، باقی عوام کے لیے اردو میڈیم اور پھر دینی مدرسے. ایک طبقاتی نظام جس میں ہمارا نیچے سے طبقہ اوپر ہی نہیں آ ہی نہیں سکتا. جتنی مرضی محنت کریں ان کے لیے ایک سیلنگ ہوگی کہ اس سے اوپر آپ نہیں جا سکتے. بس یہ صرف ایک چھوٹے سے طبقے کے لیے سارا پاکستان بنا ہوا ہے. پھر علاقے پاکستان کے جو تو حکمران کے قریب علاقہ ہے ادھر ہی پیسہ خرچ ہو رہا ہے، جتنا طاقتور ہے وہ پیسہ کھینچ رہا ہے. اور جو یہ علاقے دور ہیں پاور سینٹر سے وہ پیچھے رہ گئے. ہر قسم کی میں دیکھتا ہوں میڈیا میں تنقید ہوتی ہے عثمان بزدار کے اوپر.
میرے سے کم ہوتی ہے لیکن ہوتی ہے. اور بڑے ایک کیمپین چلتی ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب اہلیت نہیں رکھتے پنجاب کا وزیر اعلیٰ بننے کے لیے. اور مجھے افسوس ہوتا ہے کہ کسی نے آج تک یہ ایویلیویٹ کیا ہی نہیں کہ کیا ان کی 2.5 سال میں اصل میں پرفارمنس کیا ہے. اور اس کے مقابلے میں جو 2.5 سال پہلے وہ ہالی ووڈ کا ایکٹریس بالی ووڈ کا ایکٹر کبھی بوٹ پہن کے کھڑا ہوتا تھا پاری میں, کبھی وہ ٹوپیاں پہن کے کھڑا ہوتا تھا, اس کے اور اس کے کبھی مقابلہ کیا ہی نہیں. موازنہ تو کریں کہ اس نے کیا اپنے 2.5 سالوں میں کیا اور اس نے کیا کیا. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں, آپ ایک ایک چیز لے لیں. اور وزیر اعظم کا سب سے زیادہ کام کیا ہے کہ سب سے اپنے کمزور طبقے کو اوپر اٹھانا. جب ایویلیویشن ہوتی ہے تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ کس نے اپنے کمزور اور غریب طبقے کو مدد کی. یہ ہے ایویلیویشن. یہ نہیں ہے کہ وہ اربوں اربوں روپے اپنی سیلف پبلسٹی میں, تصویروں میں, ہر روز اشتہاروں میں خرچ کر دے, میڈیا کو رشوت دے اور اپنی پبلسٹی کروا لے. اصل میں ایویلیویشن ہونی چاہیے کہ کس نے اپنے کمزور طبقے کی مدد کی.